حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطاب فرما رہے ہیں۔ بمقام خانپور، موضوع ہے خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تفسیر سورۃ الضحیٰ۔ سماعت فرمائیے، شکریہ۔ کے صفات مقدسہ کا تذکرہ کیا تھا، اس سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم اقدس کی خصوصیات کا ذکر کیا تھا۔ گویا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جو صرف نبوت کی خصوصیات نہیں بلکہ ختم نبوت کی خصوصیات ہیں، ان کو میں مختلف جمعہ کے خطبوں میں پیش کر رہا ہوں۔ پچھلے جمعے جو خصوصیات میں نے 5 اکٹھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی، وہ بھی حضور کے ختم نبوت کی ایک دلیل تھی کہ اللہ نے ان صفات کو بدرجہ کمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع فرمایا۔ آج کے خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت جس کو مقام محبوبیت کہا جا سکتا ہے، میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا کچھ حصہ آج اور اس کا باقی حصہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سرور کائنات، مفخر موجودات، امام المرسلین، سید الانبیاء، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت میں یہ فرق ہے کہ پہلے نبیوں پر اگر کوئی اعتراض کوئی شخص کرتا، کسی پیغمبر پر کوئی آدمی الزام دھرتا، تو اس کی طرف سے نبی خود وکیل صفائی اپنے بنتے، اپنی زبان سے خود اپنی صفائی پیش کرتے، اپنے متعلق اپنی تفصیلات خود بیان کرتے تھے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی شاتم نے، کسی بے ادب نے، کسی گستاخ نے، کسی ایسے بدذات اور کمینے آدمی نے جب بھی کبھی کسی قسم کا کوئی الزام لگایا ہے تو اس کے جواب، اس صفائی کا جواب اور بحیثیت وکیل صفائی پیغمبر کو خود نہیں کہنا پڑا بلکہ اللہ وکیل بن کر بولے۔ باقی نبی اپنے آپ پر آنے والے الزامات کی خود صفائیاں پیش کرتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر کوئی شخص الزام کرتا تو اللہ کے حبیب کو اس کا جواب نہیں دینا پڑتا تھا بلکہ خدا خود جواب دیتے تھے۔ یہ بھی ان خصوصیات ختم نبوت میں سے ایک خصوصیت ہے جو بقیہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اس پر بہت سارے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں کہ کس کس موقع پر کس کس کافر اور شاتم نے، گستاخ اور بے ادب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام لگایا، اس کا جواب اللہ نے خود دیا۔ اگر کسی نے پیغمبر کو مجنون کہا تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ تم محبوب کو ایسا مت کہو، میرا نبی اس مزاج کا نہیں۔ کسی نے نبی کو شاعر کہا تو اللہ نے اس کا وکیل صفائی خدا بن گئے اور جواب دیا کہ محبوب ولا بقول شاعر، تو شاعر نہیں، تیری زبان شاعر والی نہیں۔ اگر کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اور الزام لگایا ہے، اللہ ہی وکیل صفائی بنے ہیں۔ سورہ الکوثر کے شان نزول میں علماء لکھتے ہیں کہ جس وقت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال پر دلی صدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، کافروں نے یہ جملہ کہا تھا قد بدر محمد معاذ اللہ، پیغمبر کا تو نشان مٹ جائے گا۔ نبی نے نہیں اس کا جواب دیا، خدا نے جواب دیا کہ ان شانئک هو الابتر۔ محبوب جو آپ کے متعلق یہ جملے کہتے ہیں، یہ آپ نئی دنیا سے ختم ہوں گے، آپ کا تذکرہ رہے گا، آپ کا چرچا رہے گا، آپ کی شہرت رہے گی،
آپ کی حیثیت برقرار رہے گی، جو آپ کو طعنہ دینے والے ہیں یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آج جس صورت کا سہارا لے کر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ بھی ایک سوال کا جواب ہے، ایک اعتراض کا جواب ہے، جو اعتراض مکے کے مشرکوں نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر لگایا، اللہ کے پیغمبر نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ خدا خود وکیل صفائی بن کر اس کا جواب پیش کرتے ہیں۔ علماء نے اس صورت کے شان نزول میں یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں تھے، ابھی وحی کے ابتدائی ایام تھے۔ یہ سورہ مبارکہ تقریباً ترتیب نزول کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر یہ سورت اتری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق اتری، دوسرے نمبر پر علماء نے لکھا ہے سورہ مزمل کی آیات آئیں، سورہ مدثر کی آیات آئیں، سورہ نون والقلم کی ابتدائی آیات آئیں، سورہ فاتحہ پوری کی پوری اتری۔ اس ترتیب سے 10ویں نمبر پر یہ سورت اتری جس کا نام سورت الضحیٰ ہے۔ اس سورت کی 11 آیتیں ہیں، 41 سورت کے کلمے ہیں، 140 اس سورت کے حرف ہیں، اور اس پوری سورت میں کافروں کے ایک اعتراض کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس جواب کے ضمن میں کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں۔ میں اس مختصر سے وقت میں تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے پیش کروں گا۔ وہ کافروں کا اعتراض اور خدا کی طرف سے جو جواب ہے اس کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں۔ اعتراض کفار کا یہ تھا کہ ابتدائی زمانے میں ایک ایسا دور آیا کہ کچھ مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنا رک گئی، بند ہو گئی۔ بعض علماء نے لکھا ہے 15 دن تک وحی نہیں آئی، بعض روایتوں میں 1 مہینے تک وحی نہیں آئی، بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ مقدار لکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذہنی طور پر پریشان تھے کہ کیا بات ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غار میں جا کر اللہ کی تسبیح میں مصروف تھا، ذکر اذکار کرتا تھا، خاموشی سے اپنا وقت گزار رہا تھا، اس طرف میرا خیال ہی نہیں تھا۔ جبریل پہلے آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، وحی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اب اس پیغام آنے کے بعد اب یہ جدائی، یہ رات، یہ فاصلہ، کیا وحی آنا رک گئی، پیغام آنا رک گیا، اللہ کی طرف سے احکامات آنا رک گئے ہیں، جبریل نہیں آتا۔ ایک طبی تمنا تھی کہ وہ فرشتہ پھر آئے، وہ وحی پھر نازل ہو، وہ انوارات اور تجلیات کی بارش پھر ہو، لیکن قانون قدرت تھا۔ ایک عرصہ بیت گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ نازل ہوئی۔ مکے کے مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز سے کہہ دیں صلی اللہ، آپ کہتے ہیں مجھ پہ وحی اترتی ہے، فرشتہ آتا ہے، جبریل آتا ہے، اللہ کے احکامات لے کے آتا ہے، خدا کا پیغام پہنچاتا ہے، اب کیا بات ہے اتنے دن بیت گئے، آپ پر وحی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ بقول ان مشرکین مکہ کے کہ ہم نہ کہتے تھے آپ پر کوئی وحی نہیں آتی، ہم نہ کہتے تھے آپ پہ کوئی فرشتہ نہیں آتا، ہم نہ کہتے تھے آپ پہ کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی، آپ عرب کی زبان جانتے ہیں، فصیح و بلیغ آدمی ہیں، رات کو جو کچھ بیٹھ کر سوچتے ہیں، صبح ہمیں آپ بتا دیتے ہیں کہ مجھ پہ قرآن اترا ہے۔ اگر آپ پر یقیناً کلام اترتا، باقی اللہ کی وحی آپ کے پاس آتی ہے، تو اب 1 مہینہ گزرنے کو ہے، اتنی مدت بیت گئی ہے، وہ وحی کیوں نہیں آتی، جبریل کیوں نہیں آتا، فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ ایک طرف تو اس انداز سے اعتراض تھا، دوسری طرف الزام کا انداز تھا کہ اے محمد معلوم ہوتا ہے جو فرشتہ تجھ پہ وحی لاتا تھا وہ فرشتہ بھی ناراض ہو گیا، جو خدا پہ وحی بھیجتے تھے اللہ تجھ سے روٹ گیا ہے، اگر خدا تجھ سے راضی ہوتا وحی نہ بھیجتا، خدا تجھ سے راضی ہوتا احکامات نہ بھیجتا، اب تیرا رب تجھ سے روٹ گیا ہے کہ تجھ پہ وحی آنا بند ہو گئی، اللہ کی طرف سے احکامات آنا بند ہو گئے۔ ایک طرف تو اللہ کے رسول کو ذہنی طور پر یہ اضطراب اور پریشانی تھی کہ وحی کیوں نہیں آ رہی، دوسری طرف کافروں کے تانے تھے کہ خدا نے چھوڑ دیا ہے، اللہ نے تعلق توڑ دیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت کا منہ محبوب تجھ سے موڑ لیا ہے۔ اللہ کے محبوب کو اس کی سب سے زیادہ پریشانی ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ابو لہب جو حضور کا بدترین دشمن تھا، اس کی بیوی ام جمیل ایک مرتبہ دار ارقم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے،
محبوب کے سامنے آئی اور اس دروازے میں کھڑی ہو گئی. حضور صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے. اس عورت نے اس دروازے میں کھڑے ہو کر کہا محمد کیا خیال ہے جو تجھ پہ وحی آتی تھی فرشتہ آتا تھا اب وہ تجھ پہ وحی نہیں آتی. اور اس نے بڑا پھیرا جملہ کہتے ہوئے کہا معلوم ہوتا ہے یہ تجھ پہ وحی نہیں آتی تھی تجھ پہ شیطان الہام کرتا تھا اب تیرا شیطان تجھ سے روٹ گیا ہے کہ تیرے اوپر وحی نہیں آتی. اس عورت کے ایسے پھیرے جملے غلیظ اور گندے جملے سننے کے بعد پیغمبر کا دل دکھا. محبوب کی آنکھوں میں آنسو بھر رہا ہے. اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. اللہ یہ مجھے شاعر کہے برداشت ہے مجنون کہے برداشت ہے دیوانہ کہے برداشت ہے شاعر کہے مجھے برداشت ہے پر میرے رب تیری توحید کی خاطر میں تو اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہا ہوں. تیری توحید کے لیے در در کے دھکے کھا رہا ہوں. تیرے نام کے لیے میں ساری توقعیں برداشت کرتا ہوں. یہ عورت جا کر مجھ کو تانا دے کہ شیطان تجھ سے روٹ کیا ہے وہ تجھ پہ وہی بھیجتا تھا اب نہیں بھیجتا. حضور نے جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی علماء نے لکھا ہے کہ آقا کی نظر آسمان سے ابھی زمین کی طرف نہیں آئی تھی کہ آسمان سے جبریل اتر کے آ گیا. نگاہ کے ساتھ ہی جبریل اترا آسمان سے اور جبریل امین نے آ کر ایک عجیب پیغام دیا. یہی صورت لے کر آیا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. پوری کی پوری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری. ان کا الزام بھی دہرایا اور خدا نے ان کے الزاموں کا جواب بھی دیا. پہلے قرآن مجید میں 2 قسمیں ہیں اس صورت میں ان پر توجہ کیجیے. والضحى والليل اذا سجى اے محبوب والضحى الضحى عربی میں کہتے ہیں اس وقت کو جب سورج نکل کر اتنا کھول کے اونچا ہو جائے کہ اس کی روشنی مکانوں پر دیواروں پر درختوں پر پتوں پر دنیا کو منور اور روشن کر دے. اس وقت کو عربی میں الضحى کہتے ہیں. اے پیغمبر چمکتے ہوئے سورج کی قسم ابھرتے ہوئے دن کی قسم اس روشنی کے وقت کی قسم واللیل اذا سجا رات کی قسم جس وقت وہ چھا جائے. ایک دن کی قسم اٹھائی رات کی قسم اٹھائی. والضحى واللیل اذا سجا چاش کے وقت کی قسم واللیل اذا سجا رات کی قسم جس وقت رات چھا جائے. والضحى علماء نے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی لکھا ہے کہ محبوب والضحى علماء دن اور رات یہ پورا نظام کائنات 2 چیزوں میں بند ہے تیسری کسی چیز میں نہیں. یا دن یا رات یا دن آتا ہے یا رات آتی ہے. اللہ کہتے ہیں والضحى دن کی قسم واللیل اذا سجا رات کی قسم والضحى دن کے سویرے کی قسم واللیل اذا سجا رات کے اندھیرے کی قسم والضحى دن کی روشنی کی قسم واللیل اذا سجا رات کی سیاہی کی قسم والضحى چمکتے ہوئے دن کی قسم واللیل اذا سجا رات کی قسم جس وقت یہ چھا جائے. کیا مانا قسم بمانے شہادت اور گواہی کے ہیں کہ میرے محبوب یہ دن گواہ ہے یہ رات گواہ ہے. دن کا سویرا گواہ ہے رات کا اندھیرا گواہ ہے. دن کی روشنی گواہ ہے رات کی سیاہی گواہ ہے. یہ دن رات کا سارا نظام گواہ ہے. اللہ کس بات پر گواہ ہے؟ فرمایا محبوب اس پہ گواہ ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی. کافر غلط کہتے ہیں ہم نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں آپ سے تعلق توڑا بھی نہیں ہے. کافر کا ایک الزام خدا چھوڑ دیا ہے اللہ نے محمد سے تعلق توڑ دیا ہے. اللہ نے فرمایا والضحى واللیل اذا سجا. یہ دن رات کا نظام اس بات پر شہادت دیتا ہے محبوب ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا. جب کسی کے محبوب کو زیادہ پریشان کیا جائے تو اس محبوب کی تسلی کے لیے بھی پھر وہی انداز اپنانا پڑتا ہے. دشمن نے کہا کہ رب آپ کو چھوڑ گیا ہے اللہ نے اپنے محبوب کی تسلی قراری کی. صرف یوں نہیں کہا کہ محبوب میں نے نہیں چھوڑا. اللہ نے قسمیں اٹھائیں کہ والضحى واللیل اذا سجا. پیارے یہ دن رات گواہ ہے سویرا گواہ ہے اندھیرا گواہ ہے روشنی گواہ ہے سیاہی گواہ ہے. یہ سارا نظام کائنات گواہ ہے. محبوب میں نے تجھ سے نہیں تعلق توڑا. ما ودعک ربک وما قلی. تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور اللہ نے تجھے ناپسند بھی نہیں کیا. اللہ تجھ سے ناراض نہیں بلکہ خدا تجھ پر راضی ہے. علماء نے اس کا ایک ترجمہ اور بھی لکھا ہے
کہ وضحا وہی کے اترنے کی قسم، واللیل اذا سجا وہی کے رکنے کی قسم، وہی کا آنا دن کی روشنی کی مانند ہے، وہی کا رکنا رات کی سیاہی کی مانند ہے۔ جب دن کی روشنی ہو، آپ جانتے ہیں ہر وقت دن نہیں رہتا، ہر وقت رات نہیں ہوتی، دن کو کام کاج کرتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں۔ دن نہ آئے آدمی کاروبار کرتا ہے، رات کو سو جاتا ہے۔ ہمیشہ دن ہو کام کر کر کے تھک جاؤ گے، ہمیشہ رات ہو کروٹیں بدل بدل کے تھک جاؤ گے۔ اللہ کیسے والضحی واللیل اذا سجا، جیسے دن رات کی تبدیلی میں حکمت ہے، ایسے محبوب وہی کے بھیجنے میں بھی حکمت ہے، وہی کے روکنے میں بھی حکمت ہے۔ رات کا معنی یہ قطن نہیں ہوتا کہ کبھی سویرا نہیں ہوگا، وہی روکنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کبھی وہی نہیں آئے گی۔ جیسے رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، اب وہی رکنے کے بعد ما ودعک ربک وما قلی، یہ کہہ کر محمد ہم آپ پر وہی کو دوبارہ بھیج رہے ہیں۔ والضحی واللیل اذا سجا، کئی ترجمے علماء نے لکھے ہیں، لیکن ایک بڑا محبوبانہ ترجمہ جو ہمارے شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کہتے تھے والضحی، اللہ کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر تیرے اس چمکتے چہرے کی قسم جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ واللیل اذا سجا، محبوب تیری ان کالی اور سیاہ زلفوں کی قسم جن کے سامنے رات کے سناٹے بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ والضحی واللیل اذا سجا، تیرے چمکتے چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، ہم نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ سے تعلق توڑا بھی نہیں۔ اس قسم پر غور کریں، یہ ایک عجیب قسم کی اجازت ہے۔ غیر اللہ کی قسم اٹھائے گا تو وہ مشرک ہوگا، بیت اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے، اللہ ہمیں کہتا ہے، توجہ کرنا، نبی ہمیں کہتے ہیں اللہ کے بغیر کسی کی قسم نہ اٹھاؤ، اور جب خدا قسمیں اٹھاتا ہے تو پیغمبر کے چہرے کی قسم، نبی کی زلفوں کی قسم۔ نبی ہمیں حکم دے کسی کی قسم نہیں اٹھانی، کس کی اٹھانی ہے؟ سارے کہہ دو۔ اور جب رب خود قسمیں اٹھانے پہ آئے تو کبھی کہتا ہے محبوب تیرے چہرے کی قسم، کبھی کہتا ہے محبوب تیرے زلفوں کی قسم، کبھی کہتا ہے محبوب تیرے شہر کی قسم، کبھی کہتا ہے محبوب جن سواروں پہ تیرے یار بیٹھے ہیں ان گھوڑوں کی قسم، کبھی ان کے چلنے کی قسم، کبھی محبوب تیرے زمانے کی قسم۔ یہ کیا حکمتیں ہیں کہ خدا ان کی قسمیں اٹھاتا ہے اور نبی کہتا ہے اللہ کے بغیر کسی کی قسم ہی نہ اٹھاؤ۔ سوال میرا سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ غور کریں۔ علماء ہمارے اساتذہ اور بزرگ جو ہمیں علمی جواب دیتے ہیں وہ تو بڑی اونچی بات ہے، لیکن میں ایک ذوق کی بات کہتا ہوں جو آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ قسم اٹھائی جاتی ہے سب سے اعلیٰ چیز کی، سب سے مخلوق کے لیے سب سے اعلیٰ کون ہے؟ سبحان ربی کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ اس لیے مخلوق کو جیب نہیں دیتا کہ اللہ کے بغیر کسی کے قسم اٹھائے، اور جب رب قسم اٹھا رہا ہے تو اب اللہ سے تو اعلیٰ کوئی نہیں کہ خدا کسی کی قسم اٹھائے، لیکن اللہ کی مخلوق میں سے تو اللہ کے نزدیک کوئی اعلیٰ ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں کائنات میں، لیکن رب کے سامنے اس کی مخلوق میں سے تو کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو قابل قدر ہے، اعلیٰ ہستی ہے، بزرگ ہستی ہے، قابل احترام ہستی ہے، برتر ہستی ہے، بہتر ہستی ہے۔ وہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے مجھ کو آپ کو حکم ہے اللہ کے بغیر کسی کی قسم نہ اٹھانا، مگر جب رب نے قسمیں اٹھائیں یا پیغمبر کی قسم اٹھائی ہے یا ہر اس چیز کی قسم اٹھائی ہے جس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ تھا، اس لیے کہ مصطفیٰ خدا کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ والضحی واللیل اذا سجا۔ پھر ایک بات اور سمجھیں، یہ قسم علماء لکھتے ہیں کہ شہادت کے معنی میں، گواہی کے معنی میں۔ کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں محبوب دن بھی گواہ، رات بھی گواہ، وہی کا اترنا بھی گواہ، وہی کا رکنا بھی گواہ کہ ما ودعک ربک وما قلی، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ اور جب یہ ترجمہ کریں گے کہ والضحی تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم، تو چہرہ بھی گواہ، زلفیں بھی گواہ۔ بھئی یہ چہرہ اور زلفیں کس بات کی گواہ ہے؟
اس پر غور کریں. جب کسی کے محبوب کو پریشان کوئی آدمی کرے تو وہ آدمی اپنے یار کو تسلی دینے کے لیے، اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے سب سے آخری حرف یہی کہتا ہے، آخری بات یہ کہتا ہے، اور یار تو سوچ تو صحیح یہ چہرہ چھوڑنے کے لائق ہے، بھلا سوچ تو صحیح اس سے تعلق توڑا جا سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں بس محبوب یہ چہرہ جو میں نے بنایا ہے یہ تیرا چہرہ اس بات کا گواہ ہے، تیری زلفیں اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ چھوڑنے کے قابل نہیں. ما ودعک ربک وما قلی، میں نے نہیں چھوڑا اس لیے کہ والضحیٰ جس کی آنکھیں بنا کر میں نے ما طغى البصر کہا، پیغمبر تیرے ہونٹ بنا کر میں نے شفتین کہا، تیری زبان بنا کر لا تحرک بہ لسانک کہا، تیرا چہرہ بنا کر والضحیٰ کہا، تیری پیشانی بنا کر والقمر کہا، محبوب تیری زلفیں سجا کر واللیل اذا سجا کہا. نہ یہ چہرہ چھوڑنے کے لائق ہے نہ یہ زلفیں چھوڑنے کے لائق ہے. لوگ عام طور پر دنیا میں اپنے دوستوں کو کہتے ہیں یار یہ چہرہ اس قابل نہیں کہ میں اس سے تعلق توڑ دوں، یہ اس قابل ہے کہ میری تجھ سے دوستی رہ جائے، تعلق رہ جائے، میں اس چہرے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اللہ بھی کہتے ہیں محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا، جس کو سوار کر میں نے قسمیں اٹھائی یہ اس لیے نہیں اٹھائی تھی کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا. ما ودعک ربک وما قلی، نہ یہ چہرہ چھوڑنے کے لائق ہے نہ زلفیں چھوڑنے کے لائق ہے، یہ تعلق رکھنے کے لیے. والضحیٰ واللیل اذا سجا، تسلی کے لیے دو قسمیں. جواب قسم کیا تھا؟ قسمیں کیوں اٹھائی گئی؟ ما ودعک ربک وما قلی، اللہ کہتے ہیں محبوب ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، وما قلی، اللہ آپ سے ناراض بھی نہیں. اللہ نے آپ کو چھوڑا بھی اور ناراض بھی، سارے کہہ دو چھوڑا بھی ناراض بھی. اس پہ ایک بات سمجھے غور سے، جدائی جب ہوتی ہے دو آدمیوں میں اس کے دو اسباب ہوتے ہیں. کتنے؟ دو سبب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ حالات جدا کر دیں. کیا جدا کر دیں؟ حالات آدمی کو ایک دوسرے سے دور کر دیں. بہت دوستی تھی، اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے پڑھتے تھے، اکٹھے کھانا تھا، اکٹھے پینا تھا، بھائی دونوں عالم بن گئے، دونوں اپنے ڈگری حاصل کر لی، ایک اپنے وطن چلا گیا دوسرا اپنے وطن چلا گیا. یہ حالات نے مجبور کیا ہے، دلی طور پر نفرت نہیں، تعلق ہے ان سے، محبت ہے، لیکن حالات نے جدا کر دیا ہے. وہ سر ریاستی آدن مجبور ہیں چاہ نکھریں جاہیں بس نال نکھردا کوئی نہیں، حالات مجبور کر دیں. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بالکل قریب ہے، ایک دوسرے سے تعلق ہے بہت گہرا، لیکن اس تعلق کے باوجود بھی تبھی نفرت ہو گئی، دیکھنے کوئی دل نہیں کرتا، چلے میرے سامنے سے اٹھ جا. یہ بھی ایک چھوڑنے کا انداز ہے. دونوں حالتوں میں آدمی چھوٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. یا حالات جدا کر دیں یا نفرت پیدا ہو جائے اور جدائی ہو جائے. اللہ نے اس آیت میں دونوں جواب دیے. ما ودعک ربک وما قلی، محبوب تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اس لیے کہ اللہ مجبور نہیں، خدا کے لیے کوئی حالات نہیں پیدا ہوتے، اللہ کے لیے کوئی پریشانی نہیں کہ خدا تجھے چھوڑ کر چلا گیا ہو. وما قلی، اور یہ دنیاوی والی بات دوسری بھی نہیں کہ اللہ کو آپ سے کوئی نفرت ہو گئی ہو، اللہ آپ سے ناراض ہو گئے ہوں، اللہ نے آپ کو کوئی اچھا نہ سمجھا ہو. وما قلی، اللہ آپ سے ناراض بھی نہیں. ما ودعک ربک، خدا نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں. دونوں حالتوں سے اللہ پاک ہے. خدا نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں اور ناراض بھی، یعنی جدائی کی دو ہی شکلیں ہیں. یا ویسے ہی چھوڑ دے مجبوری کے تحت، اللہ مجبوری سے پاک ہے، یا ناراض ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے محبوب ہم آپ سے ناراض بھی، سارے کہتے یار ناراض بھی. توجہ کریں، کافروں کا سوال تھا خدا چھوڑ گیا، اللہ نے کہا ہم نے چھوڑا. کافروں کا اعتراض تھا رب روٹ گیا ہے، تو اللہ نے کہا میں ناراض بھی، سارے بولو ناراض نہیں. اب ایک بات سمجھیں، سوال کا جواب پورا ہو گیا ہے. سوال کا جواب، سارے کہہ دو سوال کا جواب. جب بات پوری ہو گئی تو اب آگے بات کی ضرورت نہیں.
بات ختم کر دینی چاہیے تھی، لیکن دنیا میں بھی دیکھتے ہیں ہم کہ جب کسی کے محبوب کو زیادہ کوئی پریشان کرے اور اس کے دل میں زیادہ باتیں بٹھانے کی کوشش کرے کہ تیرا یار تجھ سے یوں جدا ہو گیا، اس نے تجھے یوں پریشان کر دیا، فلاں ہو گیا، تو آدمی اپنے دوست کو منانے کے لیے اتنی بات پہ گزارا صرف نہیں کرتا کہ یار یہ غلط کہتے ہیں، میں نے تجھے نہیں چھوڑا، میرا تعلق تجھ سے نہیں ٹوٹا، اتنی بات پہ گزارا نہیں کرتا، بلکہ اس پہ کچھ مثالیں پیش کرتا ہے، کچھ واقعات پیش کرتا ہے، کچھ حقائق پیش کرتا ہے، کچھ اپنی ماضی کے تعلقات پیش کرتا ہے کہ میں نے تجھے فلاں جگہ پر علیحدہ نہیں چھوڑا، فلاں مشکل میں میں نے تیرا ساتھ دیا، فلاں پریشانی کے عالم میں میں تیرے ساتھ تھا، آج بھی میرے تیرے متعلق یہ نظریات ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تجھے چھوڑ دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس صورت میں وہی انداز اختیار فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، محبوب ہم نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، وما قلی آپ سے ناراض بھی نہیں، بلکہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے پیارے پیغمبر میں نے تو تیرے لیے قانون بنایا کہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت پیغمبر آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آنے والے لمحات گزرے ہوئے لمحات سے بہتر ہیں، آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اب جو وہی آئے گی وہی رکنے سے بہتر ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اب جو اللہ آپ کو قرب عطا کریں گے پہلے زمانے سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک قانون ہے لوگوں کے لیے، ایک قانون ہے خدا کا میرے اور آپ کے لیے، ایک نبی کے لیے ہے، میرے آپ کے لیے، عام لوگوں کے لیے قانون یہ ہے۔ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، لوگ کہتے کل یوم ابتر، ہر آنے والا دن پہلے دن کی نسبت بھیڑا ہے، پہلے دن کی نسبت گندا ہے، کل کا دن اچھا تھا، آج حالات خراب ہیں، آج کا دن بہتر ہے، کل پتہ نہیں کیا صورت حال ہوگی، کل کا دن اچھا ہوگا، پرسوں پتہ نہیں کیسی مصیبت آئے گی، 6 کو پتہ نہیں کیا ہوگا، 9 کو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہر آدمی اپنی ایک سوچتا ہے، ہر آدمی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کیوں کہ کل یوم ابتر، ہر دن پھیرا ہے، یہ تیرے میرے لیے قانون ہے، لیکن پیغمبر کے لیے قانون ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب تیرے لیے ہر آنے والا دن پہلے دن کی نسبت بہتر ہوگا، برتر ہوگا، افضل ہوگا، اعلیٰ ہوگا، عرفہ ہوگا۔ یہ فرق ہے نبی میں اور غیر نبی میں، میں اور آپ تنزل کی طرف، نبی ترقی کی طرف، میں اور آپ زوال کی طرف، نبی عروج کی طرف، میں اور آپ ادرا کی طرف، نبی اعلیٰ کی طرف، میں اور آپ کمتری کی طرف، نبی بہتری کی طرف، میرا اور آپ کا ہر آنے والا لمحہ ابتر ہے، پیغمبر کا ہر لمحہ بہتری۔ ارے محبوب ہر لمحہ ہم نے آپ کے لیے بہتر بنایا ہے، اور علماء نے اس پر ایک عجیب بات لکھی ہے کہ یہ آیت وللآخرۃ خیر لک من الاولی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو محیط ہے، 63 سالہ زندگی اس آیت میں بند ہے، ہر لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ وللآخرۃ خیر، آخرت کہتے بعد میں آنے والا وقت، پورا کہتے پہلا زمانہ۔ محبوب آپ کا اماں میں پیٹ میں آنا پہلے دور سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کی پیدائش ماں کے پیٹ میں رہنے سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کا بچپن آپ کی پیدائش سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کا زمانہ رسالت آپ کے آمنہ کی گود سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کا آمنہ کی جھولی میں آنا حلیمہ کے پاس رہنے سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کا بچپن کا دور آپ کے دودھ پینے کے زمانے سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کی جوانی آپ کے بچپن سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کی تجارت کرنا پہلے زمانے سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کا اللہ کی رضا کے لیے تنہائی میں جا کر ذکر اذکار میں مصروف رہنا تجارت سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوبات پہ وحی کا اترنا وحی نہ آنے سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے پیارے آپ کا تبلیغ کرنا
اس ابتداء وحی سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کا قرآن تبلیغ کرنا خاموش تبلیغ سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے پیارے پیغمبر آپ کا آسمانوں کے معراج پہ جانا زمین پہ رہنے سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کا ابو بکر صدیق کے کندھے پہ بیٹھ کر ہجرت پہ جانا آسمانوں کے معراج سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب مدینے میں داخل ہونا مکے سے نکلنے سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بدر کے میدان میں جانا اور جہاد کرنا آپ کی تبلیغ سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، عہد میں پہنچنا بدر سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کا حنین و تبوک میں جانا بدر و احد سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، مکے کو فتح کرنا پہلے زمانے سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، حجۃ الوداع پہ آنا آپ کے فتح مکہ سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے پیارے محبوب حجۃ الوداع سے واپسی پر آپ کا آ کر ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پہ کھڑا کرنا آپ کے حجۃ الوداع سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، پیارے تیرا وصال انتقال پر ملال با کمال دنیا سے رخصتی دنیا میں رہنے سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کی قبر کی زندگی عالم دنیا سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میدان محشر میں اٹھنا قبر میں رہنے سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، شفاعت کبریٰ کا تاج پہننا آپ کے محشر میں اٹھنے سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، حوض کوثر کو تقسیم کرنا شفاعت کبریٰ سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، مقام محمود کے سجدے کوثر کی عظمتوں سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، امت کی سفارش کرنا کوثر سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، پرصراط سے گزرنا محشر میں رہنے سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے پیارے جنت میں داخل ہونا پرصراط سے گزرنے سے بہتر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، جنت میں جا کر اللہ کے قرب میں پہنچ کر اعلیٰ سینے سوا کریا ان کو اختیار کر کے اللہ کا قرب حاصل کر کے خدا کی رحمتوں میں لپٹنا محمد تیری زندگی کے ہر لمحے سے بہتر ہی بہتر ہے۔ ایک ہی جملے میں قرآن نے پیغمبر کی ساری زندگی جمع کی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، دنیا سے تیری زندگی بہتر ہے خیر اللہ کا۔ اس پر بھی ایک اور عجیب بات بتاؤں، کاف یہ عربی زبان میں کا کا معنی ہوتا ہے تو ایک، کا کا معنی کیا ہوتا ہے سارے گاؤں میں تو ایک آدمی کو کہا جاتا ہے۔ آخرت نبیوں کے لیے بھی بہتر ہے، ولیوں کے لیے بھی بہتر ہے، غوث کتب ابطال کے لیے بھی بہتر ہے، مومن کے لیے بھی بہتر ہے، مگر رب کہتے ہیں خیر اللہ کا۔ محمد جس بہتری کو میں ذکر کر رہا ہوں یہ صرف تیرا حق ہے، یہ کسی کے لیے نہیں، یہ صرف تیرا حصہ ہے۔ کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن پوری دنیا میدان محشر میں نفس و نفسی کے عالم میں تڑپ رہی ہوگی، ساری کائنات جمع ہو کر باب آدم کے دروازے پر جائے گی، ابا ابل بشر ہے چلے سفارش کیجیے۔ آدم کہے گا اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، مجھ سے وہ واقعہ سرزد ہو گیا تھا، خدا نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ نوح کے پاس قوم آئے گی، چلیے سفارش کیجیے، فرمائیں گے میرا بیٹا کافر تھا، اس کی سفارش کر بیٹھا تھا، خدا نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ خلیل کے پاس ساری امت اکٹھی ہوگی، ابراہیم بھی انکار کر دیں گے، اسماعیل بھی انکار کریں گے، یعقوب بھی انکار کریں گے، یوسف بھی انکار کریں گے، کریم بھی انکار کریں گے، سب پیغمبروں سے امتیں مایوس ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گی۔ عیسیٰ پیغمبر کہے گا لوگوں میں اس حسین کا نام نہ بتاؤں جس دروازے سے کوئی مایوس نہیں آیا، جاؤ آخر الزمان محمد الرسول اللہ کے دروازے پر، ساری دنیا حضور کے دروازے پر آئے گی، محبوب سفارش کیجئے۔ توجہ رہے، شاید آقا سوچے کہ اللہ یہ سب سے مایوس ہو کے آئے، میرے پاس آئے ہیں، سفارش کروں یا نہ؟ تو یقیناً غیب سے ندا آئے گی بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، محمد آدم سے عیسیٰ تک یہ حق کسی کا نہیں، صرف تیرا حق ہے، مانگنا شروع کر دینا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں مقام محمود میں سر سجدے میں رکھوں گا، اتنا طویل سجدہ کروں گا کہ ایک ہفتے کی مقدار، ایک روایت میں آتا ہے 40 دن کی مقدار، ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ حضور فرماتے اتنا لمبا سجدہ کروں گا، غیب سے ندا آئے گی محبوب ارفع راسک
سل توتا اشفا شفا قل تسمع، پیارے تو جاتا نہ رو، سر اٹھا، مانگنا شروع کر، دینا چاہتا ہوں، سوال کر، پورا کرنا چاہتا ہوں، طلب کر، عطا کرنا چاہتا ہوں، محمد اشارے کر، امت کو بخشنا چاہتا ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پچھلے جمعے میں نے آپ سے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اس پر ایک مسئلہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں، میری طرف توجہ رہے۔ آدمی کا جسم، انسانیت کا وجود، یہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک یہ ڈھانچہ ہے اور ایک اس ڈھانچے میں ایک روح ہے۔ بھائی میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پوری توجہ میری طرف رہے۔ ڈھانچہ، یہ جسم، وجود، اس کے اندر ایک روح ہے، ان دونوں میں ایک جوڑ اور تعلق ہے۔ جب تک یہ تعلق رہے اس کا نام زندگی ہے، یہ ٹوٹ جائے تو اس کا نام موت ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی انسان جب تک اس دنیا میں نہیں آیا، اس کی روح ایک عالم میں تھی جس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ اس عالم ارواح سے روح منتقل ہو کر آدمی کے وجود میں آتی ہے۔ بات غور سے سمجھیں، کہاں آتی ہے؟ آدمی کے جسم میں آتی ہے، اس کے وجود میں۔ پھر جب موت آتی ہے تو یہ روح یہاں سے نکلتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے وصال اور انتقال کر جانے کے بعد یہ روح اقدس جو اس جسم اطہر سے گئی ہے، اب یہ کس جگہ ہے؟ میرا سوال آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ بھائی پوری توجہ کریں گے، اس آیت پر یہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر بعض جاہل اور نادان لوگ کہتے ہیں کہ یہ جسم جو ہے نا، خالی جسم، یہ تو اس قبر اطہر میں رکھا ہوا ہے جہاں روضہ اقدس ہے، روح کسی اور جگہ ہے، پتہ نہیں کہاں ہے۔ قرآن کا فیصلہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہر آنے والا لمحہ پہلے کی نسبت بہتر ہوگا، یعنی آپ ادنا سے اعلیٰ کی طرف آئیں گے، اعلیٰ سے ادنا کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی روح مبارک جس جہان میں تھی عالم ارواح میں، اس سے نبی کا یہ جسم کروڑ درجے بہتر تھا، اس لیے روح وہاں سے اس بہتر میں منتقل ہوئی ہے۔ ہوئی ہے کہ نہیں؟ سارے بولو یار، مسئلہ سمجھو، منتقل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ اب سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟ پیغمبر کا یہ وجود۔ یہی وجہ ہے کہ حضور جس جگہ سو رہے ہیں وہ مٹی کا حصہ جہاں آقا کا جسم اثر لگ رہا ہے، اللہ کا عرش بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کا عرش جس کو میں اور آپ عرش کہتے ہیں، وہاں اللہ کا جسم نہیں ہے، جہاں پیغمبر سو رہے ہیں وہاں پیغمبر کا جسم لگ رہا ہے۔ یہ مقدس ٹکڑا کائنات میں سب سے بہتر ہے۔ اب اس جسم سے روح نکلنے کے بعد اگر یہ کسی اور جگہ چلی گئی، توجہ کرنا، کسی اور جگہ چلی گئی ہے تو وہ جگہ اس جسم سے افضل ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے، اس کو افضل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بلا اس جسم سے، سارے بولو یار، اس جسم سے افضل ہو تب تو یہ روح وہاں ٹھہر سکتی ہے، اگر وہ اس سے ادنا ہے تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا مسئلہ نہیں حل ہوتا۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس جگہ کو اس سے، اس وجود سے افضل ہونا ضروری ہے جہاں پیغمبر کی روح ہے۔ اب جب قیامت قائم ہوگی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ روح پھر اس جسم میں آئے گی، اب مجھے ایک مسئلہ آپ سمجھائیں۔ عالم ارواح میں روح تھی، اس جہان کی نسبت نبی کا یہ وجود زیادہ فضیلت والا ہے، اس علم اثر کے ساتھ روح کا کوئی تعلق نہیں، روح کسی اور جگہ پر ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ وہ جگہ افضل ہے یا نہیں؟ اگر وہ افضل نہیں، جسم افضل ہے، تو یہ بھی قرآن کے قانون کے خلاف ہے کہ اللہ کہتا ہے محبوب ہر لمحہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اب یہ روح اس جسم سے نکلنے کے بعد بہتر جگہ پر نہیں گئی، کبتر جگہ پر گئی ہے، پھر افضل جگہ کی طرف آئے تو نبی کا اعلیٰ سے ادنا کی طرف جانا قرآن کے قانون کے خلاف ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ روح اقدس
اس جسم اطہر سے جب نکلی اور جب تک پیغمبر کا جسم اطہر اس دنیا میں رکھا گیا، اللہ نے اسی جسم اطہر روح مبارک کو کائنات کی سیر کرائی، اور سیر کرانے کے بعد جب یہ جسم اطہر روز اطہر میں رکھا گیا تو پوری کائنات میں روح محمد کے لیے اور کوئی ڈھانچہ مناسب نہیں تھا سوائے اس وجود اقدس کے، اس لیے اس روح کو اٹھا کر پھر اسی جسم میں رکھ دیا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جو شخص بھی آقا کے روضے پہ جا کر سلام پڑھتا ہے، حضور اس کا سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اس جسم سے بڑھ کر اور فضیلت والی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ کہتے ہیں محبوب آخرت آپ کے لیے دنیا سے ہم نے بہتر بنائی ہے، ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے بہتر ہے، ہر لحظہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ دنیا کا ہر لمحہ کم تری کی طرف ہے، کل حالات بہتر تھے۔ آج کے اخبار پڑھو، آج سے 1-2 ہفتے پہلے لاہور میں حادثہ ہوا تھا، آپ کے علم میں ہے، مسجد عفان کے اندر، وہاں پہ 8-9 مسلمان شہید ہو گئے تھے، 30-35 زخمی تھے۔ آج کے اخبار میں پھر خبر ہے فیصل آباد کی جامع مسجد ابو بکر صدیق، جہاں مولانا ضیاء الحق سے قاسمی نامی ایک عالم دین اس کے خطیب ہیں، وہاں رات بم کا دھماکہ ہوا، 2 بدماش سائیکل سوار آئے، مسجد میں انہوں نے بم پھینکا، جس میں 35 آدمی اس وقت کے ہسپتال میں زخمی پڑے ہوئے، ایک آدمی موقع پہ شہید ہو گیا ہے۔ میں ایک بات کہے بغیر رہ نہیں سکتا، اندیشہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب، یہ تیری نگران حکومت، ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ رقم تو وصول کر سکتی ہے، پیسے تو لوگوں کے جیبوں سے نکال رہی ہے، کئیوں کو انتخابات میں کامیابی کے قابل، ان میں حصہ لینے کے لائق، اور کسی کو نااہل قرار دیتی ہے، یہ خدا کے گھر کا تحفظ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے ختم نبوت کے علماء کا جو شروع تیرے متعلق ہے کہ تو قادیانی ہے، شاید اس وجہ سے سارا کام ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھنے پہ مجبور ہیں کہ تو نے آج تک اپنی وضاحت نہیں کی کہ تو مسلمان ہے کہ قادیانی۔ اپنی وضاحت کر، مساجد کے تحفظ کرو، تقدس اس کا پامال نہ ہونے پائے۔ اگر یہ کیفیت رہی تو میں سیدھی بات کہہ رہا ہوں، یہ حالات پیدا کر کے یہ ملک امریکہ کی گود میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان بدماشوں کی سرکوبی ہونی چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ مسجد احسان کا کیس ابھی تک باقی ہے۔ 6 ستمبر کو میں لاہور تھا، وہاں رات کو ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، بڑے بڑے علماء اس میں موجود تھے، دفاع پاکستان کے علماء سے کانفرنس تھی۔ جلسے سے واپسی پر سائیکل سواروں نے فیرن کی، کئی آدمی سائیکل موٹر سواروں نے، کئی آدمی وہاں پر زخمی ہوئے۔ وہ حادثہ پیش آیا، رات یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ مسلسل حادثات انتخاب کی راہ روکنے کا انداز ہے، یہ مسلسل حادثات امریکہ کو برسر اقتدار لانے کا انداز ہے، یہ مسلسل حادثات نگران حکومت ٹک کے بیٹھنے کے لیے آنے کا انداز ہے۔ ہمیں ان حکومتوں سے تو کوئی سروکار نہیں، لیکن ہم اس ملک کے چپے چپے کے محافظ ہیں، مسجدوں کے محافظ ہیں، درسگاہوں کے محافظ ہیں، خانقاہوں کے محافظ ہیں۔ ہم نہ اداروں کا تقدس پامال ہونے دیں گے، نہ ملک میں فساد ہونے دیں گے۔ اگر اس قسم کا کسی نے اور نظریہ اٹھایا یا یہ صورتحال رہی تو عوام کو مت مجبور کرو، یہ سڑکوں پر آ گئے تو پھر تمہارا جینا بھی تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس ملک سے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے جاتے دیکھا ہے، تیری نگرانی کچھ نہیں کر سکتی، یہاں سے بڑے چلے گئے۔ مولانا محمد علی جالندری ایک مثال دیا کرتے تھے کہ کسی اللہ والے نے ایک فقیر کو کہا یار تو نماز پڑھنا شروع کر، بڑی برکت ہے نماز سے۔ بعض دفعہ اللہ عبادت کرنے والوں کا امتحان لیتے، اس نے پہلے دن نماز شروع کی تو اتفاق یہ ہوا کہ اس کی گائے مر گئی، دوسرے دن نماز پڑھی تو ایک بیل تھا وہ مر گیا، تیسرے دن نماز پڑھی تو بکری تھی وہ مر گئی، چوتھے دن ابھی بیٹھے ہی تھا تو وہ کٹا جو تھا نا بھینس کا بچہ وہ رینگ رہا تھا۔ اس نے کہا چپ کر کے کھڑا ہو، ان کے لیے تو نماز پڑھنی پڑی ہے، تیرے لیے تو وضو ہی کافی ہے۔ جہاں نواز شریف نہیں ٹھہرا جو ملک کا منتخب وزیر اعظم تھا، بے نظیر نہیں ٹھہر سکی جو ملک کی منتخب وزیر اعظم تھی، ضیاء الحق جیسا ڈکٹیٹر آدمی جو 11 سال تک اپنے اقتدار پہ بلا شرکت غیر قابض رہا ہے وہ نہیں ٹھہر سکا، ذوالفقار علی بھٹو جیسا بین الاقوامی سیاستدان نہیں ٹھہر سکا، اور ایوب جیسا سخت ترین جرنیل نہیں ٹھہر سکا،
تو ویسے امریکہ کا پودا ہے، تو ایک دن کی مار ہے، تو ہمارے ایک وضو کی مار ہے، ہم نے سجدہ بھی نہیں کرنا تو پہلے چلا جائے گا۔ اس لیے ملک کا امن چاہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جامع مسجد ابو بکر صدیق پر جن لوگوں نے یہ بدماشی کی ہے، حکومت فی الفور کو گرفتار کرے اور ان بدماشوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ٹھیک ہے بھائی، اور ان بدماشوں کا محاسبہ کیا جائے، اور پورے ملک میں امن کو اگر برقرار رکھنا چاہتے ہو تو بات تو انتخاب کی آ جائے گی۔ اچھے لوگوں کا انتخاب کرو گے تو اچھے سامنے آئیں گے، بروں کا انتخاب کریں گے تو برے سامنے آئیں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے۔ باقی باتیں اس صورت پر آئندہ جمعہ۔ اور مولانا محمد اعظم طارق پر ہی نظم پڑھیں۔ آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم آیا، 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 ہر سو خوشیاں ساتھ بلایا، ہر سنی کے دل پہ چھایا، باطل ہے گھبرایا، گلشان سپاہے صحابہ کو سجایا، آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم آیا، آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم آیا، ہر سو خوشیاں ساتھ بلایا، ہر سنی کے دل پہ چھایا، باطل ہے گھبرایا، باطل ہے گھبرایا، گلشان سپاہے صحابہ کو سجایا، آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم آیا، لگتے ہیں نام تیرا چرچا صبح و شام تیرا، لگتے ہیں نام تیرا، ہر لگتے ہیں نام تیرا چرچا صبح و شام تیرا، ہر لگتے ہیں نام تیرا چرچا صبح و شام تیرا، گل پل کلیاں جھوم رہی ہیں، گل پل کلیاں جھوم رہی ہیں، قدم کو تیرے چوم رہی ہے، رحمت جوش دکھایا، گلشان سپاہے صحابہ کو سجایا، آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم آیا، آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم آیا، ہر سو خوشیاں، ہر سو خوشیاں ساتھ بلایا، ہر سنی کے دل پہ چھایا، باطل ہے گھبرایا، گلشان سپاہے صحابہ کو سجایا، آیا آیا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ذرا جاگ کے نعرہ تکبیر، ہر لب پہ ہے نام تیرا چرچا صبح و شام تیرا، ہر لب پہ ہے نام تیرا چرچا صبح و شام تیرا، ہر لب پہ ہے نام تیرا چرچا صبح و شام تیرا، گل پل کلیاں جھوم رہی ہیں، گل پل کلیاں جھوم رہی ہیں، قدم کو تیرے چوم رہی ہے، رحمت جو دکھایا، گلشان سپاہے صحابہ کو سجایا، آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم آیا، آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم، او دکھ سکھ جو بھی سر پہ آیا، ہنس ہنس کے سینے سے لگایا، دکھ سکھ جو بھی سر پہ آیا، دکھ سکھ جو بھی سر پہ آیا، ہنس ہنس کے سینے سے لگایا، دکھ سکھ جو بھی سر پہ آیا، ہنس ہنس کے سینے سے لگایا، بیڑیاں اور ہتھکڑیاں سہ کے، بیڑیاں اور ہتھکڑیاں سہ کے، جیلوں میں وہ تنہا رہ کے ہرگز نہیں گھبرایا، ہرگز نہیں گھبرایا، گلشان سپاہے صحابہ کو سجایا، آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم آیا، آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم آیا، گل پل کلیاں جھوم رہی ہیں، گلمک تیرے چوم رہی ہیں، رحمت جو دکھایا، گلشان سپاہے صحابہ کو سجایا، آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم آیا، اور ظالم سے نہ جھکنے پائے، دولت سے نہ بکنے پائے، ظالم سے نہ جھکنے پائے، ظالم سے نہ جھکنے پائے، دولت سے نہ بکنے پائے، ظالم سے نہ جھکنے پائے، دولت سے نہ بکنے پائے، کر دے اپنی جان نچھاور، کر دے اپنی جان نچھاور، فاروقی شعیب بہادر شان شہادت پایا، گلشان سپاہے صحابہ کو سجایا، آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم آیا، آیا آیا اعظم آیا
آیا تارے کاظم اور جھنگوی کا پیغام رساں تو باطل پہ شمشیر سنا تو جھنگوی کا پیغام رساں تو باطل پہ شمشیر سنا تو جھنگوی کا پیغام رساں تو باطل پہ شمشیر سنا تو جھنگوی کا پیغام رساں تو باطل پہ شمشیر سنا تو دیکھ کے تیرا ابرو تیکھا دیکھ کے تیرا ابرو تیکھا شیعہ ہے ایران میں چیخا بھاگو بھاگو آیا ارے بھاگو بھاگو آیا گلشان سپاہی صحابہ کو سجایا آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم آیا آیا اور جھنگوی کا پیغام رساں تو باطل پہ شمشیر سنا تو جھنگوی کا پیغام رساں تو باطل پہ شمشیر سنا تو جھنگوی کا پیغام رساں تو باطل پہ شمشیر سنا تو دیکھ کے تیرا ابرو تیکھا شیعہ ہے ایران میں چیخا بھاگو بھاگو آیا ارے بھاگو بھاگو آیا گلشان سپاہی صحابہ کو سجایا آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم آیا 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 اعظم اور شیعہ کا جب چیلنج آیا اعظم کو میدان میں پایا وہ پروگرام میزان پروگرام یاد ہے نا آپ کو جب شیعہ نے چیلنج دیا تھا یاد ہے نا وہی بات وہی منظر پیش کر رہا ہوں اور شیعہ کا جب چیلنج آیا اعظم کو میدان میں پایا شیعہ کا جب چیلنج آیا اعظم کو میدان میں پایا شیعہ کا جب چیلنج آیا اعظم کو میدان میں پایا زخمی حالت میں یہ حاضر زخمی حالت میں یہ حاضر بابا پھر میدان سے کافر پوچھو کیوں نہیں آیا ارے پوچھو کیوں نہیں آیا گلشان سپاہی صحابہ کو سجایا آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم آیا 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 اعظم آیا طارق اعظم آیا ہنسو خوشیاں ساتھ بلایا ہنسو خوشیاں ساتھ بلایا ہر سنی کے دل پہ سایہ باطل ہے گھبرایا گلشان سپاہی صحابہ کو سجایا آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم آیا 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 جھنگوی تیرا کارواں رواں دعا و شاد ماں جھنگوی تیرا کارواں رواں دعا و شاد ماں جھنگوی تیرا کارواں ہے رواں دعا و شاد ماں جھنگوی تیرا کارواں ہے رواں دعا و شاد ماں حق پہ ہم سب کٹ جائیں گے کفر کے آگے ڈٹ جائیں گے جھنگوی درس پڑھایا گلشان سپاہی صحابہ کو سجایا آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم آیا 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 اعظم آیا طارق اور اعظم تیری جوش جوانی مسعود الرحمن عثمانی اعظم تیری جوش جوانی اعظم تیری جوش جوانی مسعود الرحمن عثمانی اعظم تیری جوش جوانی اعظم تیری جوش جوانی مسعود الرحمن عثمانی کریا کریا بستی جا کے کریا کریا بستی جا کے جھنگوی کا پیغام سنا کے امت کو جگایا گلشان سپاہی صحابہ کو سجایا آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم آیا 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 اعظم آیا طارق اعظم آیا ہر سو خوشیاں ساتھ بلایا ہر سو خوشیاں ساتھ بلایا ہر سنی کے دل پہ چھایا باطل ہے گھبرایا گلشان سپاہی صحابہ کو سجایا آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم آیا 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 اعظم آیا اور موجے دیکھ کے یہ طوفانی لرزا بر اندام ایرانی موجے دیکھ کے یہ طوفانی لرزا بر اندام ایرانی موجے دیکھ کے یہ طوفانی لرزا بر اندام ایرانی مشن پہ اپنی جان لٹا دو مشن پہ اپنی جان لٹا دو شریعت کو ایران بتا دو جھنگوی درس پڑھایا جھنگوی نے فرمایا گلشان سپاہی صحابہ کو سجایا آیا آیا اعظم آیا طارق اعظم آیا 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 اعظم آیا طارق اعظم آیا
سنی ارشد کی دعا ہے سنیوں کی التجا ہے سنی ارشد کی دعا ہے سنیوں کی التجا ہے سنی ارشد کی دعا ہے سنیوں کی التجا ہے قائد مرشد بن کے آیا قائد مرشد بن کے آیا قائم ہو راتے خدایا ہم پہ اس کا سایہ گلشن سپاہی صحابہ کو سجایا آیا آیا آدم آیا 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 آدم آیا سارے قدم آیا 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 آدم آیا سارے قدم آیا جرنیل مولانا طارق اعظم جرنیل مولانا طارق اعظم جرنیل مولانا طارق اعظم جرنیل مولانا طارق اعظم شیعوں پہ کارے خدائی جی میرا